نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُؤْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رکوع نمبر 4، اس کا آخری رکوع آج الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے۔ سورت ہماری مکمل ہو رہی ہے اور آخری 3 آیات مبارکہ اس سورت کی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 26، 27 اور 28، 36، 37، 38۔ اور خاص طور پہ یہ مضمون آج کا میرے اور آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے ہے، پڑھنے والوں کے لیے، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا کہ آج کا موضوع ہے کہ دنیا کی زندگی اس بذات خود لہو لعب یعنی کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح کھیلنے والے جب میدان میں اترتے ہیں تو بڑی سنجیدگی ہوتی ہے، لیکن کھیلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولو؟ افسوس ہی ہوتا ہے، چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، بندے مر بھی جاتے ہیں۔ کس پر بولو؟ یہ تو آپ نے عموماً دیکھا بھی ہوگا، کوئی کھلاڑی بیٹھا ہوگا تو وہ مانے گا۔ تو بس بالکل دنیا کی زندگی بھی یہی ہے۔ ہاں، جنہوں نے اس کو قیمتی بنا لیا وہ جب دنیا سے جا رہے ہوتے تو مسکرا رہے ہوتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی بولو حقیقت، یہ سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ آپ کل کے دن پہ غور کریں گے تو بہت سے کاموں پر آپ کو افسوس ہی ہوگا، خوشی والا کوئی اللہ ماشاءاللہ کام ہو۔ تو ہم اپنی سابقہ زندگی پہ بھی غور کریں اور یار افسوس، کتنے لوگ افسوس۔ یہاں ایک بھائی بیٹھے وہ کہنے لگے بابر چوک میں، اب گھر کا نام نہیں لیتا میں، مشہور ہے، اب کسی نے جو لیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ملتا تھا، پیسہ بھی تھا، بس افسوس اس وقت لے نہیں سکا۔ ہاں جی، تو میرے بھائی دنیا کے تو قدم قدم پر افسوس ہی ہے، جو دنیا کا کام اس پر کیا بولو بھائی۔ ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا، کیونکہ پیچھے ذکر چل رہا منافقوں کا کہ اگر تم اللہ پر کیا لے آؤ؟ ایمان۔ اب میرا اور آپ کا ایمان تو ہے، لیکن جو دوسری بات ذکر کی ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اس کو پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ وَتَتَّقُوا، تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہمارے اندر ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری چیز جو ہمارے اندر نہیں، اب وہ ہمارے لیے حکم ہے۔ الحمدللہ پہلی چیز ہے ہم مسلمان ہیں، ایمان ہے، اللہ ہمیں تقوی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ یؤتکم اجورکم، تو اللہ تمہیں تمہارے کاموں کا پورا بدلہ دے گا، کیونکہ اس کو کمی کا خطرہ نہیں ہے۔ کس کو؟ ہاں جی، یہاں کام کروانے والا پوری اجرت کیوں نہیں دیتا؟
اس کو پیسے کے کم ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں نے یہ بھی کروانا ہے وہ بھی کروانا ہے، اسی کے پیسے کم کر دے، مزدور کو کم دے دو، ہاں جی ملازم کو کم دے دو، اس کو کہہ دو کل لے لینا، اس کو کہہ دو یار اگلی تنخواہ پہ۔ ہم اللہ کے گھروں کے ساتھ بھی ایسے چلو اگلے مہینے دے دیں، چلو پھر دے دیں، چلو گنجائش ہوئی تو دے دیں۔ اللہ فرماتے مجھے ایسا کوئی اندیشہ، میں سب کو اپنی شان کے مطابق دوں تو پھر بھی اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو پانی میں سمندر میں ڈبونے سے کمی آ جاتی، وہاں کمی آ جاتی ہے۔ سوئی کے نکے میں جو لگ گیا ہے اتنا پانی سمندر سے کیا ہو گیا بولو؟ تو اللہ فرماتے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، ساری مخلوق کو دوں اپنی شان کے مطابق، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اللہ فرماتے پورا بدلہ دوں۔ یہی تو فرمایا ایک آدمی اپنی بھی نماز پڑھتا ہے، 10 آدمیوں کو کہتا ہے کہ یار آ جاؤ نماز پڑھ لو، انہوں نے نماز پڑھی، اس کہنے والے کو اپنے کے ساتھ ساتھ 10 اور نمازوں کا اجر دوں گا، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی نمازوں کے اجر میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے 10 میں سے 1% نکال لوں گا، ہمارے یہاں نکال لیتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں اتنے آدمی کو ممبر بنا لو، تو ظاہری بات ہے جو ممبر بنے گے انہی کی کٹوتی کر کے اس کو بھی دے گا، ایسی گیم چلتی ہے نا، اپنا بھی نکالے گا اس کا بھی نکالے گا، ہے جی۔ اللہ فرماتے ہمارے ایسا پیمانہ نہیں، ہمارے ہر ایک کو پورا ملے گا، پورا ملے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر وَيَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، دوسرا کیونکہ حکم واضح طور پہ مال خرچ کرنے کا ہے تو اس کا فرمایا ہم تم سے کبھی بھی سب مال کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی کسی انسان پر یہ مطالبہ نہیں ہے سارا مال خرچ کر دو، نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو کتنی ہے بولو؟ 2.5%، 100 میں سے کتنے پیسے؟ 2.5 روپے، کتنے بولو؟ تو 2.5 زیادہ ہے یا 97.5 زیادہ ہے؟ تو 97.5 اس کے پاس ہے، صرف 2.5 روپے کا مطالبہ ہے، اب وہ بھی یہ نہ دے تو اس سے بڑا بھی کوئی دنیا میں بخیل ہے؟ یعنی 1000 میں کتنے ہیں بولو؟ 2500، تو 97.5 100 زیادہ ہے یا 2500 زیادہ ہے؟ لاکھ میں کتنے ہیں؟ لاکھ میں 2500 ہے، 25 روپے ہے جی۔ تو آپ اندازہ کریں ہمارے دینے کا پیمانہ، اس میں بھی ڈرتے ہیں۔ اب یہ وہ زندگی میں حج 1 مرتبہ ہے، کتنی مرتبہ بولو؟ اب کتنے لوگ ہیں بٹر خائی رکھتے کر لیں گے 15 لاکھ یا 20 لاکھ، حالانکہ حج میں یہ ہے جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھ لیں جنہوں نے حج پہ پیسے لگائے ہیں اللہ نے ان کو دگنا تگنا کر کے واپس ہی دیا، رکھا نہیں۔ ان سے پوچھو اگر کمی آئی ہے تو بتا دیں، کوئی حاجی بتایا میں نے حج کیا اور مال میں کیا گئی ہے؟ کمی آئی، ایسا نہیں۔ لیکن ٹرخاتے جب گوڈے گٹے رہ گئے چلو جی حج تو چلی، وہ حج تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو وہاں جا کر آوزاری ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے این یسألکموہا، اب یہ اگلی بات، اگر ہم تم سے سوال کرتے سارا مال دو، فیوفیکم، اور تاکید کرتے حکم کرتے، تو اللہ فرماتے تمہارے دلوں کے راز ہم جانتے ہیں، فرمایا تبخلو، تم بخل کرتے۔ اب 2.5% مانگتا ہے تب بھی ہم بخیل ہیں، تو سارا مانگتا کون دیتے بولو بھائی؟ اللہ سارا مانگے کون دے گا؟ یہاں تو 2.5 والے بھی کوئی نہیں، اب میں ہاتھ کھڑے کراؤں تو مشکل ہی ہوگا، کوئی اللہ ماشاءاللہ کہ جو باقاعدہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہو، جس کو پہلے نمبر تو مسئلہ ہی پتا ہو زکوٰۃ کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ یقین کر لو 99% مسلمان کو زکوٰۃ کے مسئلے کا ہی نہیں پتا۔ کوئی زکوٰۃ دینے والا اس سے آپ پوچھو کہ تو کب صاحب نصاب ہوا زندگی میں، وہ بتا دے، اس کو یہی مسئلہ نہیں پتا، اس کو اپنی بنیاد کی نہیں پتا۔ کوئی عام میں سے بیٹھا تو مجھے بتا دے، اس کو یاد ہو کہ فلاں سن فلاں تاریخ کو میرے پاس اتنا مال آیا تھا، آج مجھے یاد ہے، کوئی بتا دے۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے، جاؤ کسی سے بھی جا کے پوچھ لو، زکوٰۃ دینے والے سے پوچھ لو۔ جس طرح ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ فلاں وقت میں میرے پاس نماز کیا ہوگی بولو؟ فرض ہوگی، بتاؤ کتنی بڑی غفلت ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی یہ بات، حالانکہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا شعور ہونا چاہیے، اس کو یاد ہونا چاہیے
کہ فلاں دن غربت سے میں امارت کی طرف آیا، ہاں جی، مال کی کمزوری میں مال کی طرف آیا، میں نے لکھ لیا کیونکہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ۔ اور یہ جو ہم دیتے نا، جو بھی آ گیا کسی کو تھوڑا بہت، اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پوری گنتی کر کے اور صحیح مستحق کے ہاتھ میں پکڑا۔ اب لطیفہ ہی ہے، تقریباً پچھلے ماہ کی بات ہوگی، کچھ دن پہلے کی، بلکہ 2-4 دن کی بات ہے، اس گلی میں میرا جانا ہوا، ایک مائی ادھر بیٹھ کے نا پیسے لیتی ہے مسجد کے باہر، وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی اس گلی میں کھڑے پہ، اس کی دیہات کا آدمی تھا، کون تھا، اس سے باتیں کر رہی تھی، میں گزر رہا تھا تو کہنے لگی اللہ کا شکر ہے ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اگلی بات سوچو، اس نے اس کو بتا رہی تھی فلاں بندے نے، کوئی برادری کا، اس نے میرا 15 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ کتنا؟ جی، پہلا جملہ کیا بولا؟ شکر ہم کسی کے سامنے ہاتھ ہے، ادھر بیٹھ کے مانگتی اور اکثر آتی ہے، کیونکہ واپسی میں اس نے مجھے باقاعدہ پھر سلام بھی کیا، پہلے مجھے شک پڑا کہ یہ وہی ہے، آواز پڑی وہ، کیونکہ سلام مجھے آتے جاتے کرتی تھی جب مسجد میں آتے جاتے، تو آواز میں نے پہچانی، پھر میں نے آتے ہوئے خاص طور پر اس کا چہرہ بھی دیکھا کہ شاید مجھے غلط فہمی نہ ہو، تو دیکھتے اس نے ساتھ کہا قاری جی السلام علیکم، ساتھ اس کو بول رہی تھی شکر اللہ نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اب یہ جملے آپ سوچیں اور 15 لاکھ دیکھیں اور پھر ادھر سے حال دیکھیں، کدھر بیٹھ کے مر گئے کچھ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ بس عجیب سی زندگی ہے یہ تو۔ یا ان لوگ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں فجر میں آ جاتا تھا، تو جب اس کے پیچھے گئے گھر پہنچے تو جناب وہ ایک ادھر اور آتا تھا، اس نے چارپائی کا سوال کیا تھا، میں نے ساتھیوں کہا اس کے گھر جا کر چارپائی دیا، وہ بھاگ گیا۔ تو یہ عموماً جو آتے ہیں نا، اللہ رحم فرمائے، اللہ عافیت والا معاملہ کرے، تو اللہ فرماتے ہی تبخلو، تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور تمہارے اندر کی کھوٹ ہم باہر نکال دیں گے، ہم باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہاں تم ہاؤلا، سنو لوگوں سنو، تدعون، تمہیں بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو کر لو کر لو، فائدہ ہوگا۔ خوش قسمت ہے، یقین کر لو، جو خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی ہاسپٹل ہو، کوئی رفائی کام ہو، کوئی واقعی مستحق یتیم فقیر بیوہ ہو، زندگی میں ایسے کام کرنا بہت بڑی خوشی۔ دیکھو یہاں کیا حکم ہے، اللہ تمہیں کہتا ہے خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ہاں جی، اللہ کے راستے میں۔ پھر فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض بخل کرتے، بعض بخل کرتے۔ اسلام دیکھو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے، اب بتاؤ اس مسجد کا مالی ہمارے اوپر کوئی حق نہیں، سارے بولو بھائی، لیکن ہاتھ کھڑے کرواؤں تو میرے خیال 2-4 کے علاوہ سارے ہی نیچے رہ جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں آتی؟ کیوں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ نمازیوں میں؟ یہ ہمارے بخل کی دلیل ہے، یہ ہمارے بخیل ہونے کی، سارے بولو۔ کیا آپ دیکھو جس گھر میں 5 وقت ہم آتے، چٹائی اس کی استعمال کر رہے ہیں، اس کا پنکھا استعمال کر رہے ہیں، اس کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر آ رہے ہیں، ہم اس کا حق نہیں سمجھ رہے، تو ہم کسی کا حق کیسے ادا کریں؟ جبکہ یہ حق بھی ہے، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اجر بھی ہے، جنت میں مال بھی کسی انداز میں بھی غور کر لیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کیفیت کیا ہے؟ افسوس والی ہے۔ پھر اللہ نے اگلی بات کیا بتا دی، وَمَن يَبْخَلْ، وہ لوگ سن لیں جو بخل کرتے ہیں، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اپنا نقصان کر رہے ہیں بخل کر کے۔ جس طرح آپ دیکھ لو، کیا مسجد کا نظام نہیں چل رہا؟ بولو بھائی، تو ان کے بخل کا کدھر وبال پڑ رہا ہے؟ انہی پر پڑ رہا ہے۔ جو خوشی سے دیتا ہے، بتاؤ مال میں کمی آ جاتی ہے؟ بولو بولو، جو دیتے ہیں کوئی کمی آتی ہے؟ تو پھر یہ ہمیں سوچنا چاہیے، صرف مین کی بات ہے، سوچ کی بات ہے میرے بھائی۔ سوچ سیدھی کر لو تو کام سیدھے ہیں، الٹی کر لو تو کام کیا؟ بولو بھائی، الٹی۔ یہ تو آگے بڑھنا چاہیے، یہ تو خود سوچنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اس کے لیے خود اپنے بجٹ میں سے حصہ الگ کر لینا چاہیے۔
کہ نہیں اصل میرے کام تو یہی ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے کیا واللہ الغنی، سنو اللہ بے نیاز ہے، تمہارے پیسے کی اس کو بولو ضرورت، اس کے گھر کو ہمارے پیسے کی خدا کی قسم ضرورت نہیں، یہ تو وہ خود چلانے والا ہے. کون بولو بھائی؟ یاد رکھنا یہ کسی کے سرمایوں سے نہیں چلتے، یہ نظام وہ اکیلا خود چلا رہا ہے، سرمایہ تو وہ خود دیتا ہے. دیکھو قارون کا خزانہ مثالی تھا، سارا زمین میں دھس گیا، کیا زمین پر پیسہ ختم ہو گیا؟ بولو بھائی، اس کا مثال دی جاتی ہے، لیکن اس نے کہا میرا پیسہ ان کا ساتھ ہی لے جا. اللہ نے وہ سارا زمین میں دھسا دیا، لیکن زمین میں تو کوئی فرق نہیں آیا، کوئی پیسے کی کمی تو کوئی نہیں. پھر اللہ کیا فرماتے وانتم الفقراء، جن کے پاس کچھ ہے نا وہ کان کھول کے فرمایا سن لے، وہ میرے در کے پھر بھی فقیر ہے. میرے در کے بولو پھر بھی، یقین کر لو اللہ بچائی رکھے. ایسی ایسی بیماریاں اللہ نہ کرے لگ جائے تو اربوں خربوں چٹکی میں چلا جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں جی، فیصلہ آباد میں ایک مریض تھا، نوجوان 25 سال کی عمر تھی، اس کے اندر یہ دماغ میں احساس نہیں تھا کہ جو ہمیں ہوتا ہے نا یار ہمیں شیعہ آ گیا ہے، واش روم آ گیا، احساس آتا ہے نا، اس کے اندر یہ نہیں تھا، وہ بیٹھا بیٹھا وہیں کر دیتا تھا. عمر کتنی ہے؟ پورے پاکستان میں اس کا علاج نہیں، اس مرض کا علاج نہیں ہے. ترکی گئے، ترکی میں انہوں نے تقریباً 1-2 کروڑ روپیہ لگائے اس پر. پھر وہ تشخیص ہوئی کہ امریکہ میں علاج ہے، 4.5 کروڑ روپیہ لگا کر 10 لاکھ کی 2 بیٹریاں یہاں لگائی گئی سرجری کر کے دماغ کے ساتھ. اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے شیعہ ہے اور اٹھ کے واش روم میں جاتا ہے. تو میں اور آپ دماغ میں سوچیں اللہ نے یہ فری میں دیا ہوا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آپ میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے کیا؟ تو الحمدللہ. تو آپ بتاؤ ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے گھر کے کسی فرد کو یہ لگ جائے، جتنے بیٹھے ہو کسی کے پاس اتنی پراپرٹی ہے 4 کروڑ کی، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دو. تو ہم تو اس نکلنے والے شی کا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو وقت پہ نکل رہا ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے، ہم شرمندگی سے بچ رہے، ورنہ اس کے والدین پریشان، کتنی بڑی شرمندگی. ذرا نعمتیں سوچو صحیح، تو اللہ فرماتے سوچو تو صحیح. تو اللہ رب العزت فرماتے وانتم الفقراء، تم سب میرے در کے فقیر ہو. کہو بے شک، بے شک ہم یا اللہ تیرے در کے کیا ہے؟ فقیر ہے، تیرے ہی تو دیا ہوا ہے. پھر اللہ فرماتے وَإِن تَتَوَلَّوْا، کان کھول کے سن لو، اگر تم میرے حکم کو پس پش ڈالو گے، حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسرے لاؤں گا، دوسرے لاؤں گا. جس طرح میرے اور آپ میں ہم میں سے کتنے موت کے کنارے پہ بیٹھے ہوں گے، جن کے بال سفید ہو گئے موت کے کنارے پہنچ گئے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، اب یہ دوبارہ سیاہ نہیں ہوگے، موت ہی آنی ہے. اور پھر فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے بعد ایسے لوگ لائیں گے تم جیسے نہیں ہوں گے. جتنی بڑی بات اور واضح بات ہے، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جرہ نہیں ہوگی. نیکوں میں بد، بدوں میں نیک. دیکھو طائف والوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ نے انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کیے، ان کی برکت سے ایشیا والے مسلمان ہیں. ایشیا میں جو اسلام پہنچا نا یہ طائف کے لوگوں کی وجہ سے پہنچا، اور انہی سرداران کی نسل میں لوگ اللہ نے پیدا کر دیا. اس لیے مجھے اور آپ کو میرے بھائی اس آیت مبارکہ میں جو خاص طور پہ ایمان کا، تقوی کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا جزء لازم بنا لو، اپنا ہی فائدہ ہے. ورنہ میرے بھائی جتنا بھی بخل کریں گے پیسہ یہیں چھوڑ جائیں گے، آگے حساب کتاب ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور لطیفہ ہی ہے، وہ گھر کے حوالے سے ہے، وہ بھی سنا دے، فائدہ ہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک پجاروں والا آیا گوشت کی دکان پہ، وہ کہنے لگا 5 کلو قیمہ کر دے، 5 کلو نلی والا کر دے، یہ کر دے، لمبا چوڑا اس نے آرڈر دیا. اس کے پیچھے تھا ایک لینڈ کروزر والا. لینڈ کروزر مہنگی ہوتی ہے،
پجارو کیا ہوتی ہے؟ اب پجارو والا اترا، اس نے آرڈر دیا ہوا تھا کلو گوشت کر دے، آدھا کلو قیمہ کر دے، لیکن وہ پجارو والے کا آرڈر سن کے نا حیران ہو گیا. اس نے کہا ہے پجارو پہ اتنا لمبا چوڑا آرڈر ہے جی. تو بہرحال اب وہ انتظار کرتا رہا، یہ چلا جائے کسائی سے پوچھوں یہ کیا ہے، کتنا بڑا سرمایہ دار ہے. وہ جب چلا گیا اسے پوچھا، اس نے کہا بھائی سرمایہ دار کیا ہے؟ یہ تو فارغ ہے سی ایک چودھری مریا، وہ دی بیوی نالی دی ہوگی شادی، وہ سارا مال چھوڑ گیا، یاشی مار رہا ہے. کی مار رہا بولو؟ اب جناب وہ پراٹھوں والا کیا کہتا ہے، چودھری 10 کلو قیمہ کر دے، 20 کلو نلی کا گوشت کر دے. گھر لے گیا تو بیگم نے دیکھا، حیران ہو گیا، کیا کی انہیں کیا جلدی جلدی کھاؤ پیو نہیں تو پیچھو بازار والا آ جائے گا. جملہ سمجھو کیا مطلب اس کا، کہ میں مر گیا تو کسی اور نال ہی کرنی ہے، میرا مال ہے، یاشیو مارے گا میں کیوں نہ کھاوا، جلدی کھاؤ پیو. تو یہ تسی بھی لوگ جملہ ذہن میں رکھ لو، پیچھے بھائی کو نہ کوئی سائیکل والی نہ کدھر کھڑا ہوئے. درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله.